السلام علیکم مولایا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم مولایا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم مولایا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک واعوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامنے آپ اس وقت مسجد جمکران دیکھ رہے ہیں، اور یہ مولا کی بارگاہ مسجد جمکران کہ جس کے لیے بڑی فضیلتوں کو نقل کیا گیا ہے، جو مولا کے حکم سے مسجد بنائی گئی ہے۔ یہ مسجد ہے کہ جس کے لیے مولا نے حسن جمکرانی کو حکم دیا، اور حسن جمکرانی کے کہنے کے اوپر مولا ان کے خواب میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد مولا فرماتے ہیں حسن جمکرانی، میں نے فلاں جگہ پر زمین کو معین کر دیا ہے کہ وہ زمین برجستہ کی گئی ہے خانہ خدا کے لیے، کہ اس جگہ پر ان سے کہہ دو کہ کھیتی نہ کی جائے، اس جگہ پر اللہ کی مسجد کو تعمیر کیا جائے۔ تو کہا مولا کیسے، کس طرح سے معلوم ہوگا؟ تو کہا جب تم جاؤ گے اس جگہ پر تو تائید کے لیے تمہارے یہ ہوگا وہاں چین لگی ہوگی، اور یہ ہے کہ پھر بھی اگر لوگ نہ مانے تو کہنا اس جگہ پر لا کر مریضوں کو، بیماروں کو لا کر اس جگہ پر باندھا جائے، انہیں شفا ملے گی۔ کہا مولا پھر بھی اگر لوگ نہ مانے تو مولا نے بتایا کہ فلاں عالم کے پاس جاؤ، ان کے ساتھ جا کر ایک بکرا لے کر قربانی کی جائے، اور وہ جو مریض کھائیں گے، جو بیمار کھائیں گے، انہیں صحت کاملہ ملے گی۔ بہرحال مولا کے بتائے ہوئے جس طرح مولا نے بتایا تھا اس کے مطابق قربانی کی گئی، اور جن لوگوں نے اس گوشت کو کھایا انہیں شفا ملی۔ اس وقت مولا کے بارگاہ میں ہم لوگ آئے، اس مسجد جمکران میں آئے، کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا نظارہ ہے، کیا سجایا گیا ہے۔ دعا ہے پروردگار سے، پالنے والے سے، کہ اس جگہ پر ہم لوگ جس طرح سے آئے ہیں آپ لوگ کو بھی پروردگار ان سب جگہوں پہ آنا نصیب کرے۔ اور یہ جمکران، یہ مقدس مسجد کہ جس میں چند اعمال کو بھی نقل کیا گیا ہے، کہ چند اعمال اس مسجد کے نقل کیے گئے ہیں، کہ ان میں سے تحیت مسجد کا 2 رکعت ہے، اور 2 رکعت مولا امام زمانہ کی مخصوص نماز ہے جو اس جگہ پر پڑھی جاتی ہے۔ دعا ہے کہ انشاءاللہ خدا آپ کو بھی قسمت کرے، اہل بیت آپ کو بھی قسمت کریں کہ آپ سب آئیں، ان سب بارگاہوں میں ان اعمال کو انجام دیں۔ مسجد جمکران کی بڑی بافضیلت یہ مسجد ہے، بڑی مقدس یہ بارگاہ ہے، کہ جہاں کے لیے ملتا ہے کہ خود امام زمانہ جیسا کہ نقل کیا جاتا ہے کہ مولا امام زمانہ اس جگہ پر آتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں۔ اس جگہ کے لیے ہے کہ جو اس مسجد میں حوائج مانگی جاتی ہیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ سامنے یہ مینار، آپ لوگ مدینہ گئے ہوں گے، یہ مینار دیکھ کر مسجد النبوی کی وہ مینار یاد آ جاتی ہے۔ کیوں نہ یاد آئے، کیونکہ یہ فرزند رسول کی جگہ ہے، فرزند زہرا کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جو حاجات اور تمناؤں کی جگہ ہے۔ یہ ہمارے زمانے کے امام اس جگہ پر آتے ہیں اور موجود رہتے ہیں۔ اپنے مولا کے ظہور کے لیے دعا کریں، اپنے آقا کے ظہور کے لیے دعا کریں کہ پروردگار ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے۔ اور آج جو دنیا میں یہ ظلم و جور جو پھیلا ہوا ہے، دنیا میں یہ جگہ جگہ پہ جو خون خرابہ ہو رہا ہے، کہ زمانے کا امام آ جائے انشاءاللہ، اور آ کر یہ خون خرابہ سب ختم ہو جائے۔ بہرحال یہ پروگرام آپ لوگ اس وقت علی ٹی وی سے بھی دیکھ رہے ہیں، کہ ہمارے درمیان خود حیدر صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں علی ٹی وی کے مین ہیڈ ڈپارٹمنٹ سے، کہ اس وقت وہ مسجد میں موجود ہیں، اور یہ پروگرام یہاں سے وہ لائیو آپ کو بھیج رہے ہیں۔ انشاءاللہ کہ جس طرح سے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، دعا ہے کہ انشاءاللہ اسی طرح سے آپ آ کر اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھیں۔ دعا کرتے ہیں بہرحال کہ علی ٹی وی والوں کے لیے بھی، جنہوں نے کوششیں کی ہے جگہ جگہ سے پروگراموں کو بھیجنے کی، کہ پروردگار سے دعا ہے کہ معبود انہیں کامیابی عنایت کر، اور ان کے راستوں میں جو مشکلات ہیں جس طرح کی بھی، معبود ان مشکلات کو برطرف کر دے، اور دن دگنی رات چوگنی انہیں ترقی عنایت کر دے، اور انہیں بڑھ چڑھ کے یہ خدمت کرنے کی توفیق عنایت کر۔ پروردگار سے دعا کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے بھی جو اس کو دیکھ رہے ہیں اس وقت پروگرام کو، کہ پالنے والے ہیں میرے معبود، ہم تمام مومنین حضرات اس وقت جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کی جو دلی حاجتیں ہیں، جو دلی حاجتیں ہیں، معبود ان سب کو عنایت کر دے، مریضوں کو شفا دے دے، بیماروں کو صحت کاملہ دے دے، ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے۔
اور مولا کا ظہور ہمارے لیے باعث عافیت و رحمت قرار دے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع البصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔